پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی، متکلم اسلام ہیں، مفسر قرآن ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور اس پروگرام میں مختلف خبروں پر دینی سماجی اعتبار سے اور دینی اور سماجی شعور اجاگر کرنے کے حوالے سے آپ کے تبصرے اور تجزیے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کی پہلی خبر ڈاکٹر صاحب پیغام پاکستان کے حوالے سے جس کو ہم اس میں ذکر کرنا چاہتے ہیں، شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف ظاہر ہے جن کو ایک بہت خصوصی اہمیت حاصل ہے ہمارے ملک میں، انہوں نے ایک ملاقات کی ہے جس میں علماء اکرام، مشائخ اعظام اور دینی تشخص رکھنے والی قابل ذکر یا نمائندہ شخصیات شامل ہوئیں۔ تو یہ راولپنڈی میں ایک ISPR نے اس کی خبر ریلیز کی یا انتظام بھی کیا کہ وہاں آرمی چیف نے گفتگو کی، مختلف مسالک کے وہاں نمائندہ علماء اکرام اور مشائخ اعظام وہ موجود تھے۔ آرمی چیف نے ڈاکٹر صاحب وہاں جو گفتگو کی اس میں 3-4 پوائنٹس مین جن پہ فوکس رہا ان کا۔ ایک تو ظاہر ہے جب آپ علماء اکرام کو بلاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک حیثیت اور اہمیت ہے، ان کو اعتماد میں لیا مختلف معاملات پر، جیسے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی افواج کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پر شاید یہ تجدید تھی ڈاکٹر صاحب وہ پیغام پاکستان کے حوالے سے ریاست نے جو ایک بیانیہ تشکیل دیا ہے، تو اس حوالے سے سراہا بھی انہوں نے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا علماء اکرام نے، وہ بات بھی ہوئی۔ پھر ڈاکٹر صاحب یہ حالیہ خاص طور پر جو افغانستان کے حوالے سے ایک پاکستان کی اسٹریٹجی بنی ہے، حکمت عملی بنی ہے، اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ضرورت اس لیے پیش آئی، اگرچہ اس میں فلسطین کی بھی بات ہوئی، اس میں جذبات کا اظہار بھی کیا گیا۔ کچھ ایسے ڈاکٹر صاحب علماء اکرام جو اس مجلس میں شریک تھے اور بعد میں انہوں نے فیس بک پر یا مختلف جگہ اظہار کیا، تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ تعریف کرتے ہوئے پائے گئے علماء اکرام کہ جس طرح فی البدی آرمی چیف صاحب نے تقریر کی، قرآنی آیات کے حوالے اس میں دیے، فی البدی اور استدلال کیا، اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہوا کہ ایک حافظ قرآن آرمی چیف نہ صرف ہیں بلکہ وہ قرآن سے استدلال بھی کرتے ہیں، اس کا معنی و مفہوم بھی سمجھتے ہیں۔ تو آپ سے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی بڑا تعلق ہے اس طرح کے مجالس میں، آپ شریک ہوتے رہتے ہیں، جو افواج پاکستان کی طرف سے ہوں یا سرکاری نوعیت کی ہوں، تو اس کی اہمیت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مقتدر اپنا شخصیت کا علماء کرام سے مل بیٹھنا، ان کو اعتماد میں لینا، ان سے بات کرنا، اس کی ملکی لیول پر کیا اہمیت آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب اس طرح کی مجالس منعقد کی جاتی ہیں تو ان کا بنیادی طور پر مقصد جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں سوسائٹی کے اور جو ہم اس ملک کے جو امن و امان کے ذمہ دار ہیں ان سب کو ایک پیج پہ لانا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری جو ریاستی قوت ہے، جو ہماری آرمی ہے یا ہمارے جو مقتدر قوتیں ہیں، وہ مختلف اوقات میں پالیسیز بھی بناتی ہیں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرتی رہتی ہیں، اور ہر وقت کسی کے ساتھ مشورہ کرنا وہ ضروری بھی نہیں ہوتا اور ممکن بھی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ پالیسی بناتے بھی ہیں اور پالیسی کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا آپریشن رد الفساد ہو یا آپریشن ضرب عضب ہو یا اس طرح کے جتنے بھی آپریشنز ہوں، یہ ظاہر ہے پالیسی تو انہوں نے بنانی ہوتی ہے۔ جب پالیسی بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے جو معاشرے کے ذمہ داران ہیں۔ ظاہر ہے علماء و مشائخ معاشرے کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ممبر و محراب ان کے پاس ہوتا ہے، لہٰذا ان کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ اس طرح کی مجالس جو ہیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اور یہ اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے کہ ایک علماء مشائخ کو بلایا گیا، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو جو بھی پاکستان کے امن و امان کے لیے، پاکستان کے داخلی استحکام کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، اس میں ظاہر ہے کہ
جو آپ نے کہا کہ افغانستان کا ایشو، تو وہ بھی امن و امان کا ایشو ہے اور پاکستان کے داخلی استحکام کا ایشو ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو. اور جتنے بھی دہشت گردی کی بات ہو یا پھر جو انتہا پسندی کی بات ہو، تو انتہا پسندی کے حوالے سے خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً آرمی چیف نے بھی بات کی ان سے، تو انتہا پسندی کے حوالے سے جو معاشرے کو نارملائز کرنے کے لیے سیاستدانوں کے علاوہ جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ علماء کا ہے، اور علماء کو کرنا چاہیے، علماء نے کیا بھی ہے اور علماء کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ انتہا پسندی وہ پہلے صرف مذہبی انتہا پسندی ہوتی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ سیاسی انتہا پسندی میں تبدیل ہو گئی ہے. تو مذہبی انتہا پسندی کے بارے میں تو جو علماء اور مشائخ ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں مختلف زمانوں میں، اور الحمدللہ اس کا بہت اثر بھی ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتا ہے. لیکن جو سیاسی پیغام پاکستان اسی کا نتیجہ ہے. بالکل یہ پیغام پاکستان اسی کا نتیجہ ہے. پیغام پاکستان تو ایک ڈاکومنٹ ہے نا، تو اس ڈاکومنٹ کو عملی طور پر معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے علماء اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی بیانیہ دیا بھی انہوں نے اور امپلیمنٹ بھی کیا. بالکل علماء نے بیانیہ دیا، اور علماء جو اس بیانیے کے اندر شامل ہیں وہ بھی، اور جو اس بیانیے کے اندر شامل نہیں ہیں، میرے خیال میں تمام علماء، چند شرارتی لوگوں کو چھوڑ کر، شرارتی عناصر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن ان کو چھوڑ کر اوورآل علماء کا بڑا پازیٹیو کردار ہے اس تمام مکاتب فرد. اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اس کے لیے ظاہر ہے کہ علماء کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی کوئی کمپین چلا سکیں یا اس کے اندر کامیاب ہو سکیں. تو ظاہر ہے اس طرح کے موضوعات ہیں جن کو شیئر کیا گیا، اور میرے خیال میں بڑا ٹائملی تھا، اور اس اعتبار سے بھی وہ افغانستان والا ایشو بھی تھا، اور علاوہ ازیں فلسطین کا معاملہ، فلسطین کے معاملے کے بارے میں دیکھیں، فلسطین کے معاملے کے بارے میں تو پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا مسلم حکمرانوں کو ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ وہاں جا کے عملاً ان کے ساتھ شریک ہوں اور عملاً فلسطین کی مدد کریں. تو ہم بھی بطور عوام یہی سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری تو حکمرانوں کی ہے یا سپہ سالاروں کی ہے. تو اس حوالے سے اعتماد میں لینا بہت ہی زیادہ ضروری تھا، تاکہ لوگوں کے اندر جو اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے اس کے بارے میں جب آرمی چیف یہ کہہ دیں گے کہ ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے اس بے چینی کے اندر کافی محسوس ہوتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب، یہ فلسطین سے مجھے یاد آیا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں اس حوالے سے کچھ ایسے درد دل سے بات کی کہ وہ جب کلپ ہمارے سوشل میڈیا پر لگا تو بہت زیادہ وہ وائرل ہوا اور کئی لاکھ اس کے ویوز چند دنوں میں آ گئے. تو گویا کہ آپ نے بڑی اچھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ترجمانی کی لوگوں کے دل میں جو درد ہے اس کی. ڈاکٹر صاحب، فلسطین کے حوالے سے ہی اگلی بات یہ ہے، ایک دو اور چیزیں جو ہم اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب 4 روزہ یہ کوئی عارضی قسم کی جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، قطر نے ثالثی کی ہے. پہلے سے بھی خبریں آ رہی تھیں اور قطر خاص طور پر یہ خبر دے چکا تھا کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں اور جن باتوں کو ہم نے طے کر لیا ہے وہ کہیں اہم ہیں، جو تھوڑی سی رہ گئی ہیں وہ غیر اہم ہیں. تو اب شاید یہ خبر آ گئی ہے کہ 4 روزہ جنگ بندی ہوگی. اسرائیل بھی اس پہ راضی ہو گیا ہے، حماس بھی اس پہ راضی ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم ایک تو تبادلہ کریں گے، جو یرغمالی ہیں ادھر بھی قیدی ہیں، ادھر بھی یرغمالی ہیں، تو ان کا بھی تبادلہ کیا جائے گا، اور اس میں اور جو یعنی جنگ کے وقفوں میں کام کیے جاتے ہیں وہ بھی کیے جائیں گے. آپ کی کیا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے آپ کا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اس میں جنگ، جب ہم اس کو جنگ کہتے ہیں نا، مجھے تو اس لفظ سے اختلاف ہے. ظاہر وہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. یہ میں پہلے بھی پروگراموں کہہ چکا ہوں کہ جنگ نہیں ہے، قتل عام ہے جو اسرائیل دراصل کر رہا تھا اور جو ظلم ڈھا رہا تھا غزہ والوں کے اوپر. البتہ اس میں کچھ نہ کچھ مزاحمت جو ہے حماس والے کر رہے تھے، اور حماس والوں کی مزاحمت یا وہ جو ابتدائی پیش قدمی اس کے ساتھ غزہ کی جو سویلین آبادی ہے، عام جو لوگ ہیں، ان بیچاروں کا کیا تعلق ہے؟ لہٰذا اگر اب اس کو جنگ بندی کے نام پر ہی قتل عام کو روکا گیا ہے تو بہرحال خوش آئند ہے. اور اب اندازہ کریں کہ جو سرکاری دیے گئے اعداد و شمار ہیں اس کے اعتبار سے کوئی 15,000 کے قریب جو ہیں وہ شہادتیں پہنچ گئی ہیں، اور 15,000 یہ صرف وہ فگرز ہیں جو دیے گئے ہیں، لیکن کہاں تک اصل جو ہے وہ فگر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اس کے بعد بھی اگر وہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ اگر اب بھی ہو گئی ہے، ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا، کسی کے کہنے پر ہی چلے جنگ بندی ہو گئی ہے، تو میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں اس میں سمجھتے کہ جب اس کا جنگ بندی کا کہا جاتا ہے یا جنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اب خاص طور پر جب اسرائیل کہتا ہے ہم معاہدہ کر رہے ہیں اور جنگ بندی،
تو اس میں حماس والے مطلب ریگولر آرمی نہیں ہے، ان کے پاس قوت نہیں ہے، کسی باقاعدہ فوج نہیں ہے، تو ان کو ایک برابر کا فریق تسلیم کیا جانا یہ ان کی قوت کو تسلیم کرنے کے مترادف بالکل نہیں؟ ان کی قوت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے پوری دنیا کی، وہ حماس کے مقابلے میں گویا اب یہ ڈھیر ہو گیا ہے، اور اس کا وہ متھ جو ہے وہ اس کی ٹوٹ گئی ہے، اس کے ساتھ سگنیچر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اوقات تو یہ ہے کہ یہ حماس کا مقابلہ نہیں کر رہا، اور وہ بالکل حماس والے جو کتنے کو طاقتور لوگ ہیں، بالکل وہ نہتے قسم کے لوگ ہیں، اور وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس یعنی اسرائیل کے اس متھ کے ٹوٹنے سے، یا اسرائیل کی طاقت کے آشکارا ہو جانے سے، یا اس طاقت کے راز کے آشکارا ہو جانے سے بہرحال غزہ والوں کا اور فلسطینیوں کا دکھ کم نہیں ہوتا. میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں وہ الگ چیز ہے کہ اس میں یہ ٹھیک ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے، آپ اس جنگ بندی سے آپ کہہ لیں کہ اس نے برابر کا فریق تسلیم کر لیا ہے، اور حماس کو بہرحال شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے بہت جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے، اور اتنا زبردست مقابلہ جو ہے وہ تاریخ میں کبھی نظر نہیں آتا کہ اتنی چھوٹی سی قوت نے انہوں نے کیا ہو. تو انہوں نے بڑا زبردست مقابلہ کیا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن بات یہ ہے کہ جو غزہ کے سیولینز کے اوپر بمباری کر کے ان کا جو ستیہ ناش پھیرا ہے، اور ان کے اوپر جتنا ظلم کیا ہے انہوں نے، یہ کسی صورت بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کی جا سکتی. لہٰذا جنگ بندی ہوئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کا قتل عام ختم ہوا ہے، اور اس میں وہ رکا ہے. اس جنگ بندی سے اگر قطر نے کروایا یا اور دیگر عرب ممالک نے اس کے اندر کوئی ثالثی کا کردار ادا کیا، تو ہم اس سے یہ امید رکھتے ہیں، یہ اس کو خوش آئند بھی قرار دیتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کرے یہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے، اور تاکہ مستقل طور پر غزہ والوں کا یہ قتل عام جو ہے وہ رک جائے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب 2-3 باتیں جو آپ بیان فرما رہے تھے، ایک تو اسرائیل کے جنگی جرائم پہ ہم نے پہلے بھی بات کی، وہ بالکل یہ بات درست ہے کہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے، یا جو ہزیمت اسرائیل نے اٹھائی ہے، یا جو ناقابل تسخیر ہونے کا دعویٰ اور چیلنج وہ کرتا آیا تھا، اس راز سے پردہ اٹھتا ہے، تو یہ متبادل تو نہیں ہے نا اس کا جو قتل عام اس نے کر دیا یا جنگی جرائم اس کے کیے. ڈاکٹر صاحب اسی کا تذکرہ کیا محمد بن سلمان نے، ہم نے OIC کی مذمت بھی کی جب ہم نے دیکھا کہ جو کردار ان کا ہونا چاہیے تھا، یا ہمارے دل میں جو درد تھا اس کی ترجمانی اور عکاسی وہ نہیں کر سکے. تو یہ ایک بہرحال آواز ہے سعودی ولی عہد کی شہزادہ محمد بن سلمان کی. برکس کا اجلاس ہوا ورچوئل، اور اس میں ظاہر انہوں نے اپنی بات 2-3 باتیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی. ایک تو یہی پوائنٹ اٹھایا کہ یہ جو ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، سولین پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، جنگی جرم ہے، یہ پوائنٹ اٹھایا. پھر انہوں نے کہا کہ سنجیدہ مذاکرات ہونے چاہیے اور امن کی کوشش ہونی چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ 1967 کی جو سرحد ہیں اس حوالے سے آزاد فلسطین کا بھی قیام ناگزیر ہے، یہ کوششیں ہونی چاہیے تاکہ 2 ریاستی حل کی طرف جایا جائے اور ان سرحدوں کی طرف جایا جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں قطر نے ثالثی کی ہے یا کسی اور عرب ممالک میں سے کسی ملک نے پریشر ڈالا ہے. ظاہر ہے کہ کلیکٹیو کوششیں ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. تو بہرحال اس کو یہ خوش آئند بھی ہے، اس کو سراہا جانا چاہیے، لیکن بہت دیر کی ہے انہوں نے، بہت جلدی یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. اب بھی ہو گیا تو چلیں، مزید جو ہے وہ نقصان ہونے سے بچ جائے. اب سے پہلے ہو جاتا، جتنا پہلے ہو جاتا اتنا نقصان کم سے کم ہوتا. اب محمد بن سلمان نے ان کے بیان میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ہم جو کسی صورت بھی جو لوگ اسرائیل کی امداد کر رہے ہیں وہ اسرائیل کی امداد سے باز آ جائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، اسلحہ یعنی جو پہنچا رہے ہیں وہ نہ پہنچائیں، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ جرأت مندانہ یہ اقدام ہے اگر اس طرح کی بات بھی کر لی جائے. یعنی روٹین سے ہٹ کے ایک اگلا قدم اس میں نظر آتا ہے. بہرحال اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اطمینان بخش بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل کا سیناریو جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیسے دل کو دھچکا نہیں لگتا جب ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جناب عارضی جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، 4 دن، یعنی تھوڑا سا سانس لے لیں اور تھوڑا سا ہم سستا لیں، اس کے بعد پھر ہم جنگ شروع کریں گے جسے آپ قتل عام کہتے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہرحال 4 دن کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے، تو اس سے امید رکھنی چاہیے کہ یہ مستقل جنگ بندی کی کیفیت اختیار کر جائے گی. اللہ کرے اس میں لوگ جو پہلے رول پلے کر رہے ہیں
وہ مزید مؤثر رول پلے کریں، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب بہرحال اس راکھ میں سے کچھ چنگاریاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جن کی جو کہہ لیجئے چمک وہ کچھ ہمیں اپنا اطمینان بھی دے رہی ہے۔ یہ محمد بن سلمان کی بات ہو، قطر کی بات ہو، اور خاص طور پر ناظرین وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اصل ہیرو ہیں اس وقت، وہ مسلمانوں میں ہوں یا غیر مسلموں میں ہوں، جو لاکھوں کی تعداد میں اس ظلم کے خلاف، اس قتل عام کے خلاف، جنگی جرائم کے خلاف وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا ریکارڈ کروایا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اپنے ضمیر کی آواز ریکارڈ کروائی ہے اور بتا دیا ہے کہ دو طبقے اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ ایک حکمرانوں کا طبقہ ہے، خواہ مسلم حکمران ہوں خواہ غیر مسلم حکمران ہوں، تو وہ اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کر سکے جتنی کرنی چاہیے تھی، لیکن عوام جہاں کے بھی تھے لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہیں اور انہوں نے اپنی آواز کو فلسطینیوں کی آواز کے ساتھ ملایا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ پروگرام میں کچھ مزید خبریں بھی ہیں لیکن بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں اور اگلے موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، معاشرے میں کس طرح کے درد ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں اور آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ان کے معاملات کس طرح چلتے ہیں۔ شادی جو دو دلوں کا ملاپ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس سے زیادہ پیارا گہرا قریبی رشتہ بھی کوئی نہیں، لیکن اس میں جب بگاڑ آتا ہے تو پھر اس کی ایک دوسرے کو اذیت دینے کی مثالیں بھی عجیب و غریب سامنے آتی ہیں۔ بلوال شہر سے ڈاکٹر صاحب یہ خبر آئی ہے کہ 6 سال ایک خاوند اپنی بیوی کو کہہ لیجئے کہ اذیت دیتا رہا، حق مہر ادا نہیں کیا، خود اس نے دوسری شادی کر لی۔ اب اس بیوی کے ساتھ نکاح کے وقت جو حق مہر طے پایا تھا وہ نہیں دیا اور مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوتا خامد خود سپریم کورٹ تک چلا گیا۔ یعنی کسی عدالت سے جب اس بی بی کے حق میں آئی فیصلہ آ گیا تو یہ اگلی عدالت کرتے کرتے یہاں تک کہ 6 سال گزر گئے اور سپریم کورٹ میں پہنچ گیا۔ اب سپریم کورٹ کے جج صاحب نے ویسے اچھی خبر لی کہ یہ تمہارا کیا طریقہ ہے، جتنا حق مہر ہے وہ تو اب تم دو گے ہی، تو کیا میں تمہیں 10 لاکھ جرمانہ نہ کروں جو تم اتنے عرصے سے تنگ کر رہے ہو اپنی بیوی کو۔ بہرحال 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا اور اس کی خبر لی۔ ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو اس رویے پہ آپ فرمائیے کہ میاں کس قدر یعنی تنگ کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری یعنی جو وصیت تو ان میں ایک یہ بھی فرمائی تھی کہ ان کا خیال رکھنا کہ تم کچھ دے دلا کے ان کے جسم کے حقدار بن جاتے ہو، تو ان کا خیال رکھنا اور اللہ سے ڈرنا۔ تو اس پہ تھوڑا سا فرمائیے ڈاکٹر صاحب۔ یہ تو ایک چیز سامنے آ گئی، اس طرح کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عورت پر جو مرد کو حق حاصل ہوتا ہے وہ دینے دلانے پر نہیں بلکہ اللہ کے نام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو حدیث جس کا آپ نے حوالہ دیا اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اللہ کے نام پر، کہ یہ اللہ کے نام پر تمہاری باندیاں بنی ہوئی ہیں کہ تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں، یعنی تم میں ایسی کوئی جرت نہیں ہے کوئی ایسا کہ تم انہیں حاصل کر سکتے۔ اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے پر کسی بھی طرح کا کوئی قابو یا کوئی ایسا غلبہ حاصل کر لے، یہ جائز ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ اور اللہ کے نام پر جس طرح کسی کا کسی دوسرے پر غلبے کا امکان ہے وہ سارے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ اور اس میں ایک یہ ہے کہ عورت اور مرد کا جو تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے تسلط میں دے دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کو نگران بھی بنا دیا ہے، اور وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ یہ قوام ہے اور وہ بھی قوامون علی النساء، وہ بھی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، تحفظ کے ذمہ دار بھی ہیں، اس طرح کے سارے معاملات ہیں۔ اب اس میں جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا یہ تعلق بنتا ہے تو اس تعلق میں آپ نے ایک اس کو حق دینا ہوتا ہے۔ وہ حق جو ہے اس کو حق مہر کہا جاتا ہے، صداق بھی عربی زبان میں کہتے ہیں جی۔ تو وہ حق مہر اس کو دینا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں حق مہر ظاہر کہہ دیا حق مہر کہہ دیا جاتا ہے، ظاہر ہے درست ہے۔
تو وہ اس کو دینا ادا کرنا ہوتا ہے مرد نے عورت کو. اب ظاہر یہ عورت کا حق ہے، اور یہ طے تو ظاہر ہے ولی کرتے ہیں، والدین آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن حق یہ اولیاء کا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم بات آپ نے بیان فرمائی، شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہوگی جو اہل علم نہیں ہیں. وہ کئی دفعہ بچی کو نہیں دیتے، خود ہی طے کرتے، خود ہی حق میں رکھ لیتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. ولی جو ہے وہ طے تو ولی کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی طے کرنے میں بھی اس کی رضا لینی چاہیے. اس کی رضا لینی چاہیے. ٹھیک ہے، کتنا ہونا چاہیے؟ کتنا ہونا چاہیے؟ اگر لڑکی جو ہے وہ اپنی رضا دینا چاہے تو اس کی رضا لینی چاہیے، وگرنہ ولی طے کر دیں، لیکن حق تو اس کا ہے. اب وہ کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی جو معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ 32 روپے 32 روپے 5 روپے 5000 یہ بھی ڈاکٹر صاحب ایک قسم کا ظلم نہیں، اور کہتے ہیں شرعی حق مار ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے بنایا ہوا ہے شرعی حق مار ہے. دیکھیں کوئی چیز جو ہے وہ شرعی حق مار یہ نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی فگر شرعی مہر نہیں. ہاں، کوئی فگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی جو آخری زوجہ محترمہ کو حق مار دیا تھا وہ 500 درہم تھا. تو اب آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک بڑی رقم بنتی ہے. اندازاً کتنی بن جائے گی؟ کوئی مجھے ایسا کوئی اندازہ نہیں ہے. 500 درہم سے مراد 500 چاندی کے سکے ہیں، تو وہ بھی ہزاروں میں بنے گی، کوئی چھوٹی رقم نہیں بنے گی. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں چاندی اور سونے کے درہموں میں اتنا فرق نہیں تھا جتنا آج ہے. کس چیز میں؟ یعنی چاندی آج کل بہت کم ہو گئی ہے، یعنی اس کا ریٹ بہت کم ہو گیا. بہت کم. اس وقت اتنا کم نہیں تھا. لیکن بہرحال اس وقت دینار اور درہم بطور سکہ چلتے تھے نا، تو دینار جو ہے جس کو اشرفی کہتے ہیں وہ سونے کا ہوتا تھا، اور درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی فکس مقدار مقرر نہیں فرمائی. بالکل صحیح. آپ نے ایک نکاح ایسا بھی کروایا جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے تو وہ یاد کروا دینا، اپنی بیوی کو قرآن کا کوئی حصہ یاد کروا دینا، تو یہی حق مار ہو جائے. چونکہ ڈاکٹر صاحب ان کے پاس کچھ تھا نہیں. آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے؟ اس نے کہا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کچھ حصہ یاد کروا دینا تو یہی حق مار ہو جائے گا. اب یہ کم از کم مقدار یہ ہے کہ آپ قرآن کی کوئی صورت یاد کروا دیں، بشرطے کہ آپ کے پاس کچھ ہو نا. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ سونے چاندی کے ڈھیر بھی دے چکے ہوں تو واپس نہ لیں. کنتارا کا لفظ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر بھی حق مار ہو سکتے ہیں، اور ایک اس کی کم از کم مقدار جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک صورت بھی ہو سکتی ہے. اس کے درمیان آپ جہاں بھی مقرر کر لیں حیثیت کے مطابق اس کو کہا جاتا ہے مہر مثل، کہ جو اس دور کی اور اس خاندان کی عام عورتوں کا مہر ہوتا ہے تو وہ اتنا مہر ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اتنا زیادہ مقرر کر دیا جائے کہ وہ لڑکے کی پیئنگ کیپیسٹی سے زیادہ ہو جائے اور خاندان والے بعد میں تنگ ہوتے تھے، کوئی اور ادا نہ کر سکے. ایسا بھی نہیں ہے کہ جو لڑکی کو جو ہے وہ کوئی کچھ ملے ہی نہ اور عورتوں کا خاندان کی عورتوں کا بہت زیادہ مہر ہو اور اس کو کم دے دیا جائے. یہ بھی اس کی حق تلفی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حق مہر کسی خاتون کا کسی لڑکی کا رکھا جاتا ہے یہ اس کی ایک تکریم ہوتی ہے، اس کی ایک حیثیت کے مطابق؟ بالکل اس کی تکریم ہے، اس کا حصہ ہے اور اس کا حق ہے. اور اس کا اگر خامد اس کو نہیں دیتا تو اس کی حیثیت قرض کی ہے. یعنی ایک تو مہر معجل ہوتا ہے جو فوری طور پر اس وقت ادا کر دیا جاتا ہے، اور جو ادا نہیں کیا گیا معجل جو ہے جس کو ہم غیر معجل عین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یا واو کے ساتھ معجل کہہ دیتے ہیں، وہ جو ہے جس کو مؤخر کر دیا گیا تو مؤخر ڈیفرڈ پیمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ ایک قرض کی صورت میں شوہر کے ذمے ہوتا ہے، اللہ یہ کہ وہ عورت جو ہے اس کو معاف کر دے. یہ عجیب بات سنی ہے کہ وہ کئی سال جو ہے وہ مہر کا مطالبہ کرتی رہی ہے اور وہ باقاعدہ سپریم کورٹ تک کیس چلا گیا کہ وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ میں نے دینا ہے. تو یہ اس کی حیثیت قرض کی، اور اگر کوئی شوہر حق مہر دیے ادا کیے بغیر مر گیا تو ایسے ہی ہے جیسے اس کے ذمے قرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے جس کے ذمے میں قرض ہوتا تھا، اور جب تک قرض کی ادائیگی کا کوئی اور ذمہ داری نہ لے لیتا اور اس کو پھر باقاعدہ اعلان کیا جاتا کہ یہ اب یہ اس کا یہ قرض جو ہے اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے بغیر آپ نے جنازہ تک نہیں پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مرد
قرض یہ نہیں ادا کرتا مہر تو ایسے ہی ہے جیسے اس کے ذمہ قرض ہے، اور قرض پھر کسی تگڑے کا ہو اور بندہ لے کے پھرتا ہو تو وہ اور بات ہے. آپ اپنی بیوی کا قرض لے کے پھرتے ہیں اور وہ بیچاری اللہ کے نام پر آپ کے گھر میں آ گئی ہے تو آپ اور بعض لوگ معاف کرواتے ہیں، اس طرح سے اس کو کہتے ہیں معاف کر. یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں آپ سے دریافت کروں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کیسی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں معاف کر دو. تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے کئی دفعہ وہ بھی معاف کرواتے ہیں، کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب فیملیز ہیلے بہانوں سے معاف کرواتی ہیں، سائن کروا لیتی ہیں جعلی. دیکھیں اس میں ایک تو غلط یہ بات ہے، ادا نہ کرنا تو غلط ہے ہی. ایک تو غلط یہ بات ہے کہ بڑی بڑی فیملی جو اپنی شادی پہ بچی کی شادی پہ کروڑوں خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو حق مہر جب ہوتا ہے تو 5,000 روپے 10,000 روپے، یہ غلط ہے. یعنی یہ بچی کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ گویا اس حیثیت کی فیملی ہو کہ کروڑوں خرچ کر رہے ہیں شادی کے اوپر لیکن حق مہر جو ہے 5,000 یا 10,000، یہ درست نہیں ہے. وہ پھر اس فیملی کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. چلیں آپ کروڑ نہیں رکھ سکتے تو آپ 50 لاکھ رکھ لیں، 50 لاکھ نہیں رکھ سکتے آپ 10 لاکھ رکھ لیں، کوئی 5 لاکھ رکھ لیں، کچھ تو رکھیں اس کی حیثیت کے مطابق. شادی پہ آپ کروڑوں خرچ کر رہے ہیں اور حق مہر کی باری آتی ہے تو 5,000 10,000. میں نکاح پڑھاتے ہوئے وقت جب بہت زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے تو ایک جگہ پہ انہوں نے کہا جی حق مہر کیا رکھنا ہے تو وہ کہتا ہے جی 1,000 روپے رکھ لیں. اچھا مجھے بڑی شرم آئی اور میں نے کہا کہ یار بچے جیب خرچہ آج کل نہیں لیتے. میں نے کہا یار 1,000 روپے نہیں رکھ لیں، آپ اپنی حیثیت آپ ایسے کریں، آپ کچھ لے کے آئیں زیور وغیرہ آپ لے کے آئے ہیں جو آپ نے ڈالنا ہے. لڑکی کو کہتے ہاں لے کے آئے ہیں. تو میں نے کہا وہ یہ حق مہر لکھا دیں. کہتا کیوں حق مہر لکھائیں ہم؟ اچھا باقاعدہ وہ میرے ساتھ جھگڑ پڑا کہ ہم کیوں وہ لکھوائیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے وہ زیور دینا تو ہے لیکن حق مہر میں لکھوانا نہیں ہے. اس لیے نہیں لکھوانا کہ کل کلاں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ تو حق مہر وہ تو لڑکی لے جائے گی. یعنی یہ پہلے بدنیتی اس کے اندر موجود، لہٰذا دل سے نہیں دے رہے، اس نے بالکل نہیں، وہ دے دیا لیکن لکھوایا نہیں. اور ایسے بہت سارے کرتے ہیں کہ دے دیتے ہیں حق مہر میں نہیں لکھوانا، حق مہر میں 2 تولے دیا 10 تولے ہے، حق مہر میں 2 تولے لکھ دیں. زیادتی ہے، بدنیتی پہلے سے شامل ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اتنا نہیں دینا اس کو. جب حیثیت کے مطابق ہے تو آپ اگر آپ کی حیثیت 10 تولے زیور ڈالنے کی ہے تو آپ پھر 10 تولے اس میں لکھوا بھی دیں. تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں ڈالنا زیادہ ہے، 50 تولے 100 تولے تک جاتا ہے لیکن حق مہر جو ہے وہ اتنا تھوڑا سا لکھا ہوتا ہے. تو یہ زیادتی ہے، اس اعتبار سے بھی زیادتی ہے اور نہ دینا جو ہے وہ بالکل صحیح. ناظرین کرام، نکاح کے وقت جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پڑھاتے رہتے نکاح، ورڈ یوز کیا جاتا ہے، ٹرم یوز کی جاتی ہے فریقین. یہ مجھے اسی طرح لگتا ہے جیسے کہ میں ایک فریق ہوں یا دوسرا فریق ہے، اب وہ پھر شرائط طے کی جا رہی ہیں. میرا خیال یہاں اگر ہم سمجھیں کہ رفیقین بنیں، ایک دوسرے کے ساتھی بنیں اور پیار کا معاملہ کریں اور جو دے رہے ہیں وہ کھلے دل سے دے دیں. اور حیثیت ہماری میرا خیال اس سے نہیں جانچی جانی چاہیے معاشرے میں کہ ہم کتنے رسوم کر رہے ہیں، کتنا بڑے لیول پہ کر رہے ہیں. اس سے حیثیت جانچی جانی چاہیے لڑکے والوں کی کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کتنا حق مہر دے رہے ہیں. اسی میں عزت ہے، اسی میں شریعت ہے، اسی میں اخلاق ہے، اسی میں سیرت ہے اور یہی قرآنی حق مہر ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب اگلی خبر بڑی افسوسناک اور دردناک ہے. کچھ اعداد و شمار ہیں ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں کچھ عالمی سطح کی رپورٹ بھی سامنے آئی خودکشی کے حوالے سے کہ دنیا میں کس قدر خودکشی کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں لاہور کی پولیس نے بھی کچھ اعداد و شمار دیے جن کو دیکھ کر بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ زندگی کبھی انسانوں پر اتنا بوجھ بھی بن جاتی ہے کہ وہ اپنی جان اپنے ہاتھوں لینا چاہتے ہیں. یہ شرح ڈاکٹر صاحب ایک تو رپورٹس میں بتایا گیا ہے، میڈیا میں جو آئی ہیں کہ شرح خودکشی کی دن بدن بڑھ رہی ہے کم ہونے کے بجائے. 8 لاکھ سے زائد لوگ ہر سال اپنی جان خود لے لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں. 6 لاکھ اس سے متاثر ہوتے ہیں. شاید یہ وہ فگر ہے جو اٹیمپٹ کرتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں، زخمی ہو گئے یا کسی طرح سے بچ گیا. 15 سے 29 سال کے لوگ جو ہیں وہ طبی موت یا حادثاتی موت کے بعد چوتھی بڑی وجہ جو ہے ان کی خودکشی ہے. لاہور کی جہاں تک بات کریں تو ڈاکٹر صاحب
صرف پچھلے ایک سال میں 89 لوگ اس راہ گزر سے گزرے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک دو باتیں جو جاننی ہیں بڑی ضروری ہیں، کیونکہ جان کو بہت قیمتی قانون میں، اخلاق میں، سماج میں، دین میں قیمتی قرار دیا جاتا ہے، تو اس کے تحفظ بھی بڑا بتایا گیا۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک جان کو اسلام کس قدر عزیز جانتا ہے، کس قدر اس کی اہمیت ہمیں اور حیثیت بتاتا ہے؟ دیکھیں، جان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا، اس کو جان دی، اور اس کو لے لینا یہ گویا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف اپنا فیصلہ صادر کرنا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ خودکشی کرنا بالکل حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اور جب آپ خود سے فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اپنی جان لے لیتا ہوں، تو اس کو پھر شریعت اس قدر یعنی شدید وعید کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا، اور یعنی اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا بھی نماز جنازہ پڑھا، اور منافق کے جنازے کے بعد آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 70 دفعہ بھی دعا کرے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے 70 سے زیادہ دفعہ دعا کر لوں گا، لیکن خودکشی کرنے والے کے لیے آپ نے خود جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی شنی عمل ہے، اور شریعت کی نگاہ میں ایک حرام عمل تو ہے ہی، اور حرام عمل کے ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قابل نفرت عمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث ایسی ارشاد فرمائی ہیں جو خودکشی کرنے والے کے بارے میں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص جس ویپن کے ساتھ یا جس طریقے کے ساتھ خودکشی کرتا ہے، اس کو پھر یہ ہمیشہ یہ عذاب ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو وہ اسی طرح سے ہمیشہ وہ ہوتا رہے گا قیامت تک، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہاں جی، حدیث کے جو الفاظ ہیں اصل میں قیامت تک کے نہیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مارا، تو وہ آگ کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو پہاڑ سے ہمیشہ پہاڑ سے گرتا رہے گا، زندگی میں یہ عمل جاری و ساری رہے گا۔ اور اگر کسی نے زہر کا پیالہ پیا ہے تو وہ آگ کے اندر ہمیشہ زہر کا پیالہ پیتا رہے گا۔ اور اس طرح سے اگر کسی نے لوہے کی کوئی چیز مار کے اپنے آپ کو مارا ہے تو وہ آگ کے اندر یہ کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ تو جہنم میں ہے۔ تو یہ جو جہنمی ہونا ہے یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پھر علماء نے اس کو دو قسمیں کی ہیں خودکشی کی۔ ایک تو خودکشی کی وہ قسم ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جان لینا حلال سمجھ کے، اس کو جائز سمجھ کے یہ حرکت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب کوئی شخص اس کو جائز اور حلال سمجھ کے کرتا ہے تو وہ تو اللہ سے بغاوت کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے تو دائمی جہنم ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، اللہ کے اختیارات میں مداخلت کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح سے جب جو شخص اس کو جائز اور حلال سمجھ کے اپنی جان لیتا ہے، اس کے بارے میں یہی ہے جو قرآن نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں جو ہے وہ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو جو ہے وہ قتل نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد وعید بھی سنائی، جس نے اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ دائمی جہنم کے اندر ہوگا۔ اس کے لیے اس وجہ سے علماء نے اس میں ان لوگوں کو رکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو جائز اور حلال سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ مایوسی میں، فرسٹریشن میں، کسی تکلیف سے نجات کے لیے یا کسی بھی ایسی کیفیت میں کہ جب وہ ان کو اس کیفیت سے نجات کے لیے کچھ راستہ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ ایک گویا فرسٹریشن کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں، ویسے وہ جائز اور حلال نہیں سمجھتے اپنی جان کو لینے کو۔ تو یہ پھر بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کو گناہ کبیرہ سے کم پھر بھی نہیں ہے۔ تو گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ دائمی جہنمی نہیں ہے، یعنی اس کو سزا تو ملے گی، اگر وہ توبہ کر کے مرا ہو تو پھر گناہ کبیرہ توبہ کے ساتھ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نے کسی نے ارتکاب کیا ہے خودکشی کا تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، توبہ کا بھی موقع نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے وہ جہنم میں اپنی سزا تو بھگتے گا، اور سزا بھگتنے کے بعد وہ بہرحال اس میں سے نکل آئے گا۔
یہ جو ہمیشہ والی بات ہے کہ ہمیشہ آگ میں ایسا رہے گا، ہمیشہ ایسا رہے گا، تو اس کے لیے مفسرین کا اور علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ پھر طول مدت اس سے مراد ہے کہ بہت عرصہ جو ہے اس کے اندر رہے گا، جتنا عرصہ وہ وہاں رہے گا وہ اتنا عرصہ جو اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، اور اگر اس نے یعنی ایسی کیفیت میں گیا تھا تو پھر بالآخر وہ ہے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن جس شخص نے اس کو جائز اور حلال سمجھتے ہوئے کیا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کی سزا قرآن اور حدیث کے مطابق تو دائمی جہنم ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک رجحان ہے جو لوگ جو ہیں اپنی اب جانیں لینا شروع ہو جائیں، اور خاص طور پہ آپ نے بتایا 15 سے 29 سال کے درمیان میں جتنے لوگ ہیں وہ خودکشی جو کرتے ہیں ان کا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خودکشی ہے حادثات کے بعد۔ تو میرے خیال میں یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے پورے معاشرے کے لیے، اور اس میں سارے جو معاشرے کے سوسائٹی کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یعنی لاہور جیسے شہر میں صرف ایک شہر میں اگر 89 لوگ اپنی جان سے گزر گئے ہیں تو ان کو کسی تھراپی کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں کوئی کمی آتی ہے؟ کوئی ایمان میں کمی ہے، امید میں کمی ہے؟ میرے خیال ہے ذہن سازی کی یا ان کو انفارمیشن کی کمی ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی جان ہے، میں لے لوں، اس کو بات بہادری بھی سمجھتے ہیں۔ جیسے لوگوں نے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے دنیا میں اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں اپنی جان کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم ہے، میری جان ہے، میری مرضی میں جیسے مرضی کر لوں۔ ہمارے یہاں جس مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا ہوں اس محلے میں ایک واقعہ ہوا 2-3 ہفتے پہلے، اور 19 سال کا یا 17 سال کا لڑکا تھا، اس نے خودکشی کی ہے، اور وہ صرف دوستی کی وجہ سے، کہ کسی لڑکے کے ساتھ دوستی تھی اور وہ دوستی کے اندر کوئی تعطل آیا ہے، تو اس غم میں جو ہے اس کو کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ میرے ساتھ، وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو بعد میں اس کے دوست بتاتے ہیں، اس کے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ بعد میں اس کے دوست بتاتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کو کہتا تھا اب میری زندگی کے 8 دن رہ گئے ہیں، اب میری زندگی کے 3 دن رہ گئے ہیں، باقاعدہ بتاتا رہا ہے، اتنا دورانیہ گزارا اور ہاں جی پکا رہا، اور اس نے پتہ نہیں ویپن کہاں سے لیا ہے۔ اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب دوستوں کو بھی چاہیے تھا گھر والوں کو بتاتے، بالکل چاہیے تھا، اور پھر بالآخر جس دن اس نے اپنی جان لی ہے اس دن بھی اس نے اپنے کسی دوست کو فون کیا ہے، یہ میسج کیا الوداع کا میسج کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی جان لے لی۔ تو دیکھیں یہ نادانی بھی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ دوستی کیا ہوتی ہے اور دوستی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، اور دوستی کے نتیجے میں آپ کو فائدہ کیا ہونا چاہیے اور نقصان کیا ہونا چاہیے۔ یہ سارے کسی شخص نے میرے خیال میں وہ سماجی تربیت جو اصل میں ہونے کی ضرورت تھی وہ ہے نہیں۔ حالانکہ وہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں بھی پڑھ رہا تھا، مدرسے میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھا، اور کافی اس کی جو مجھے یعنی کوئی وجہ نظر نہیں آئی کہ یہ کس وجہ سے ہوا۔ تو میرے خیال میں یہ بہت الارمنگ ہے اور بہت خطرناک رجحان ہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اس سے اندازہ ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے آخر میں ایک واقعہ بیان کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کم علمی ہے یا اس گہرائی کے ساتھ ہم لوگوں کو جان کی اہمیت یا خودکشی کی مذمت نہیں سکھاتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پہ باقاعدہ خطبات جمعات ہونے چاہیے، اور یہ ہماری یعنی سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے کہ جان کی اہمیت کیا ہے، اور خودکشی جو ہے یہ کس قدر گھنونا جرم ہے ہمارے اسلام کی نظر میں۔ بچوں کو میرا خیال بتایا جائے، کیونکہ کئی دفعہ ہم اس طرح کی خبریں بھی سنتے ہیں کہ 9th میں اچھے نمبر نہیں لیے، پاس نہیں ہو سکا، فیل ہو گیا تو خودکشی کر لی، چھلانگ لگا دی نہر میں۔ تو ہماری تربیت میں کمی ہے، یہ تربیت ہونی ضروری ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب ہماری آخری بریک کہہ لیجیے یا سیگمنٹ کہہ لیجیے، یہ اس سے متعلق ہے جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وقفے سے خبریں آتی رہتی ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی سنتے رہتے ہیں کہ مسلم شناخت مٹائی جا رہی ہے، شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں۔ یہ جب سے 2013 سے
مودی کی حکومت آئی ہے مسلمانوں پر بلکہ اقلیتوں پر جتنی بھی ہیں عرصہ حیات تنگ ہی کیا جا رہا ہے۔ اب تازہ ترین جو صورتحال اتر پردیش میں سامنے آئی، وہاں چونکہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک ایسا معاشرہ ہے، یہ کہنے کو تو سیکولر ملک ہے، ہر طرح کے لوگ اس میں بستے ہیں، ہر مذہب اور مسلک کے لوگ، تو مسلمانوں نے اپنے طور پر یہ انتظام کر رکھا تھا کہ وہاں جو بھی پروڈکٹس ایسی بک رہی ہیں ان کے متعلق علماء سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے۔ تو اس سے ایک تو علماء کا رسوخ تھا، لوگوں کو بہرحال تسلی تھی کہ علماء کرام کی سرٹیفکیشن کے بعد ہم چیز لیں گے تو حلال چیز ہی کھائیں گے۔ اب حکومت نے، وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے یا کمشنر نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی عالم دین یا کوئی جماعت یہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک اثر و رسوخ بن رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے تو ڈاکٹر صاحب یہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے اب کتنی بڑی ایک اضطراب کی کیفیت ہے کہ جو سہولت انہیں میسر تھی اپنے مسلک مذہب کے مطابق اب وہ ان سے چھین لی گئی ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہم ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں کہ جو مودی حکومت ہے یہ دراصل یہ تو ہندوتوا کے نظریہ پر قائم ہے، اور وہ پورے ہندوستان کو ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو پول کھل گیا ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے اس حکومت کا کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں، تو کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ہندی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کے لیے جتنے چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے اقدامات کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرف جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی وقت کسی جگہ پہ گائے کے ذبح کو بہانہ بنا کر کوئی مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا جائے، یا پھر اب حلال سرٹیفکیشن، دیکھیں کسی کو تکلیف کیا ہے اس بات سے کہ حلال سرٹیفکیشن ہو رہی، مسلمانوں کی ضرورت ہے، تو وہ صرف اس لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان علماء ہیں ان کا اثر و رسوخ عوام کے اندر بڑھ رہا ہے، تو بڑے کیوں نہ، ظاہر ہے وہ ان کے علماء ہیں، وہ ان کو حلال سرٹیفکیشن دیتے ہیں تو آپ اس کو ان کو حق دیں، تو سیکولر اسٹیٹ کے اندر تو ان کا حق اور زیادہ بنتا ہے، تو آپ ان کو حق دیں۔ لہٰذا ساری اقلیتوں کو دبا دینا اور ان کو اپنی مرضی سے چلانا، بلکہ وہاں سے نکالنے کی کوشش کرنا، جو ہندوتوا کا نظریہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ساری اقلیتوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور اس کو ہندو اسٹیٹ بنایا جائے، باقی سارے لوگ یا یہاں سے نکل جائیں یا پھر وہ ہندو بن جائیں، ان کا نقطہ نظر تو یہ ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وگرنہ حلال سرٹیفکیشن ایشو نہیں ہے، ان کا اوورآل جو نقطہ نظر ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے اس ہندوانہ نظریے کو ہر ایک کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی کوئی بھی صورت وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے یہ بات بیان فرمائی، یہ چیزیں مزید یعنی دیکھیے کس طرف لے جاتی ہیں کسی قوم، ملک، معاشرے کو، کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ ٹورنامنٹ ہوا اور فائنل ہوا انڈیا کا اور آسٹریلیا کا، اور اس میں جس طرح سے آسٹریلیا جیتا ہے، اس کے بعد یعنی 1,35,000 یا 30,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، اتنا حوصلہ، اتنا ظرف ان میں نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، اس تقریب کو پایہ تکمیل تک پہنچنے دیتے۔ جو انڈیا ہارتا گیا ڈاکٹر صاحب سناٹے چھا گئے، اور پھر بالآخر وہ وہاں سے نکل گئے۔ یوں یعنی باقاعدہ اس کو مینشن کیا مختلف کھلاڑیوں نے کہ یوں لگتا تھا جیسے یہ فائنل کی تقریب کسی قبرستان میں ہو رہی ہے، تو کچھ بھی نہیں، یعنی اتنا حوصلہ بھی ان میں اب باقی نہیں بچا، تو یہ کیفیت سامنے آتی ہے۔ قوموں کی جو اجتماعی موٹیویشن ہوتی ہے نا، وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ اجتماعی طور پر کس طرح کی ایک موٹیویشن رکھتے ہیں اور کس طرح کی قوم تیار کرتے ہیں۔ ظرف کیسا ہے آپ کا؟ تو ظرف اسی کے مطابق بنتا ہے کہ جب آپ کی جیسی موٹیویشن ہوتی ہے ویسے دیکھیں، جب آپ اخلاقی تربیت ہی آپ کی یہ ہوئی ہے کہ آپ ہیں اور دوسرا کوئی نہیں ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے، جب آپ اس طرح سمجھیں گے تو پھر آپ کسی کا وجود جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے سارے میچ وہ جیتتے آئے، اس کے بارے میں مختلف سازشی تھیوریاں کام کر رہی ہیں، مختلف کھلاڑیوں نے باتیں کی ڈاکٹر صاحب پچز کے حوالے سے، مختلف سازشی نظریات ہیں کہ پچز جو ہیں اپنی مرضی سے بنائی گئیں، راتوں کو چینج کر دی گئیں، اس طرح کر دیا گیا، اس طرح کر دیا گیا، اپنی مرضی، پتہ نہیں وہ صحیح ہیں، پتہ نہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، ہو سکتا ہے ساری صحیح ہو۔ کہتے ہیں اس پہ تو میں سن رہا تھا کہ خود انڈین سابقہ پلیئرز نے بھی بات کی کہ یہ ان کو جو گڑھا کھودا ہے اسی میں خود گریں۔ اب دیکھیں نا، رات کو انہوں نے تصویریں کھینچی ہیں آسٹریلینز نے پچ کی آ کے، اور وہ یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تصویریں آ گئی ہیں کہ وہ پچ کی تصویریں کھینچ کے انہوں نے گویا مینج کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پچ کے اوپر پہرا دیا ہے، تو واحد میچ ہے جس کے اوپر انہوں نے پچ کے اندر تبدیلی نہیں کرنے دی، اور پھر وہ میچ جیت گئے ہیں۔ اور جب
ایسا نہیں ہوا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے، یہ سلو پچز بناتے رہے اپنے لیے، یہ بھی سلو پچ ہی تھی. چلے جیسا بھی تھا سلو پچ تھی. یہ ڈاکٹر صاحب واحد میچ تھا جس میں یہ ٹاس ہارے ہیں جہاں سے ان کا سارا وہ میکنزم خراب ہو گیا ہے. میرا مطلب ہے کہ ہم ان سازشی نظریات کو سب کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیں تو یار کوئی سپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے. آپ میچ میں ایک ٹیم نے ہارنا ہوتا ہے، ایک نے جیتنا ہوتا ہے. تو آپ اگر ہار گئے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے آپ جو ٹیم جیت گئی ہے آپ کم از کم اس کو اپریشیٹ کریں کہ وہ جیتے ہیں. کچھ نہ کچھ لوگ ہی چلیں کر دیں، لیکن وہ تو ایسا سناٹا چھایا جیسے بالکل کوئی وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد یہ جو اس کے علاوہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جب مودی نے ان کو ٹرافی دی ہے تو وہ ٹرافی دینے کے بعد فوراً یوں ٹرافی دے کے فوراً واپس مڑ گیا ہے. اور یہ بھی رخ بھی ادھر کو کر کے عجیب بہت ہی برا جیسچر ہے، یہ بھی پوری دنیا کے سامنے گیا ہے. تو دیکھیں اپنے آپ کو تھوڑا سا کوئی ظرف والا بنائیں، اور یہ انڈیا کی جو اوور آل جو سائیکی بنی ہوئی ہے پوری قوم کی، یہ درست نہیں ہے. ان کو اپنا طرز عمل درست کرنا چاہیے، مگر نہ پھر آہستہ آہستہ ساری دنیا کے اوپر ان کے راز کھل رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بطور پڑوسی پہلے سے بہت سارا کچھ جانتے ہیں اور ہم تو ان کو بھگت رہے ہیں، لیکن اور مسلمان جو وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی ان کو بھگت رہے ہیں. تو پوری دنیا کو اب پتہ چل رہا ہے تو یہ ہندو ہمیشہ سے ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب جب ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور فائنل میچ کی تو ہمیں ضرور تذکرہ کرنا چاہیے اس آسٹریلین نوجوان کا جو تمام ان کی حفاظتی حدود اور حصار توڑتا ہوا آیا، اور اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی فلسطین کی حمایت میں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، آسٹریلیا کا رہنے والا ہے، جانسن اس کا نام ہے. تو اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب کیا اس کی جرت ہے، کیا اس میں ایک ایسی کیفیت کرنٹ آیا، وہ رکا ہی نہیں کسی سے، اور ساری سیکورٹی بھی ناکام ثابت کر دی اس نے، اور جو میسج دینا تھا وہ بھی دیا. بات یہ ہے کہ جب دنیا کی ساری قوتیں جو ہیں، طاقتیں وہ ایک طرف ہو گئی ہیں اور کوئی بھی فلسطینیوں کا حامی نظر نہیں آتا، اور دنیا میں سارے عوام صرف مسلمان نہیں غیر مسلموں کے بھی سب مل کر سب سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اس ظلم کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ سارے یا اسرائیل کے ساتھ ہیں یا خاموش بیٹھے ہیں. تو پھر ایسے میں کسی کے پاس کیا چارہ ہے؟ تو سوائے اس کے کہ جو چیخ سکتا ہے وہ چیختا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. تو اسی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ میری چیخ ساری دنیا سنے، اور اس نے ایک یہ خاموش چیخ ساری دنیا کے سامنے سنا دی. اور اس نے بڑا شاندار طریقہ کار اختیار کیا کہ اس نے چہرے کے اوپر ماسک جو چڑھایا وہ بھی فلسطین کے جھنڈے کا چڑھایا، اور شرٹ بھی ایسی پہنی تاکہ لوگ ظاہر اس کے چہرے کو دیکھیں گے، اور چہرے کو دیکھیں گے اس پہ فلسطین کا جھنڈا ہوگا. اور وہ پھر پھلانگتا ہوا وہ اس نے جنگلہ پھلانگا اور وہ اندر آ گیا، اور ظاہر اندر آ گیا تو پوری دنیا کے اربوں لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے تھے، پورا میڈیا کور کر رہا تھا. اور ظاہر ہے وہ 2 ارب تھے 3 ارب تھے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے تھے، آخر ساری دنیا نے دیکھا. میچ روکنا پڑا اور میچ روک کر لوگوں نے اس کو دیکھا. تو ایٹ لیسٹ پوری دنیا پہ یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا. میں اس کو چیخ کہتا ہوں کہ جس کے جسم پر چرکے لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ سوائے چیخنے کے اور کچھ نہیں کرتا. تو وہ اس کی چیخ بھی کوئی نہ سن رہا ہو تو پھر اس نے ایک طریقہ کار اختیار کیا انتہائی خاموشی سے. بڑا شاندار میں سمجھتا ہوں اس نے طریقہ کار اختیار کیا ہے. کوئی اس کے اندر ناشائستگی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور اس نے بس ذرا سا چند منٹ بلکہ چند سیکنڈ میچ روکنا پڑا، اور پوری دنیا کے سامنے اس نے فلسطینیوں کا مقدمہ پیش کر دیا، جو مقدمہ پیش کرنے کے لیے سارے جتن کر کے بھی ہم شاید پیش کر نہیں سکے تھے. ڈاکٹر صاحب اس پر بھی بات ہوتی رہی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی جھنڈا تھا، اس کا کوئی میلان کسی اور طرف ظاہر کرتا تھا. اس حوالے سے کیا ہمارا موقف ہونا چاہیے کہ دیکھیں حق کے لیے کوئی بھی اٹھ کے کوئی آواز کوئی صدا کوئی بلند کر دیتا ہے تو اس کا تو ہمیں مشکور ہونا چاہیے. کیا خیال؟ ظاہر سی بات ہے وہ نان مسلم ہے، وہ آسٹریلین ہے. ہم یہ کہیں گے کہ آسٹریلین ہے اور نان مسلم ہے، لہذا وہ مسلمانوں کا مقدمہ کیوں پیش کر رہا ہے؟ اور اگر کسی کا ایسی تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو ہم کیوں کہیں کہ وہ اس تنظیم کا آدمی جو ہے فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر سکتا؟ ساری دنیا اس مقدمے کو اگر ہم نہیں کر سکے وہ کام اور اس طرح کی جرت نہیں کر سکے تو جس شخص نے یہ جرت کی ہے اس کو اپریشیٹ تو کریں کم از کم. ہم اس میں سے کیڑے نکالیں. وہ شخص جس بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، جس بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، جو اس نے مقدمہ ہائی لائٹ کیا وہ تو فلسطین کا ہے. لہٰذا آپ اس کو فوکس کریں. باقی وہ کہاں سے آیا، کس طرح سے آیا، ظاہر ہے اچھی بات اور سچی بات کہیں سے بھی ملے، کسی بھی جگہ سے ملے، اس کی ایک
اتھارٹی ہوتی ہے، اس کی ایک اتھینٹسٹی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس نے 3 دفعہ چور جو آیا تو اس نے پھر بتایا، آیت الکرسی بتائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر کے گیا ہے، اور وہ قابل اعتماد ٹھہری بات۔ تو بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انڈورس کر دیا، لہٰذا کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو اس کی ڈائمنشن درست ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، جب لوگ فرسٹریشن میں ہوتے ہیں نا، تو فرسٹریشن میں رائٹ ڈائریکشن میں کوئی بھی چیز جا رہی ہو وہ آپ کو اپنی محسوس ہوتی ہے، اور لوگوں کے جذبات کی ترجمان محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ایک امریکی صدر کے اوپر جوتا پھینکا گیا تھا، بالکل، اب وہ جوتا پھینکا گیا تھا، بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شخص کے اوپر اس طرح سے، لیکن چونکہ پوری دنیا کے عوام نے اس کو اپنے جذبات کی ترجمان سمجھا، اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ جوتا کتنا مشہور ہوا، کتنا پاپولر ہوا، اور ساری دنیا میں اس کی پاپولیرٹی ہوگی، اور کہتے ہیں وہ جس کمپنی کا جوتا تھا اس کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، واٹ ایور۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں یہ اصل میں لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہیں، تو اس شخص نے لوگوں کے پوری دنیا کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، فلسطینیوں کا مقدمہ ہائی لائٹ کیا ہے ان لوگوں کے سامنے جو ابھی تک اس کو پراپر اہمیت نہیں دے رہے، اس لیے وہ جس بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی رائے کا، تبصرے اور تجزیے کا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچی بات جہاں سے بھی ملے وہ لے لینی چاہیے، اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ مردوں کے عالمی دن پر جو کام پوری دنیا نہیں کر سکی وہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کام کو دیکھنا چاہیے۔ آیت الکرسی اگر شیطان بتا جاتا ہے تو اس سے اس کی کوئی اہمیت ختم نہیں ہوتی۔ رہی بات دوسرے موضوع کی کہ انڈیا کدھر جا رہا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میچ ہارنے کے بعد کچھ چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا تو لوگ اسی مودی کو جو مڑے ہوئے منہ کے ساتھ کپ پکڑا رہا تھا اس کو منحوس مان رہے تھے۔ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ چونکہ یہ منحوس یہاں موجود تھا اس لیے ہم ہار گئے ہیں۔ تو جب اس طرف سفر کوئی قوم اور ملک شروع کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو نگلنے والا اژدہا بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔